بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے سورۃ الانشقاق اس کی تفسیر شروع کی تھی اور اس کے شروع کی آیات ہم نے لی تھیں۔ ان آیات کو دہرا کر باقی صورت انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اذا کے معنی جب، السماء آسمان، انشقت پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کا حکم مانے گا، اور حقت اس کا یہی حق ہے کہ وہ حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور جو کچھ اس میں ہے وہ القت نکال پھینکے گی، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور اپنے رب کا حکم مانے گی، وَحُقَّتْ اور اس کا یہی حق ہے کہ حکم مانے۔ یا ایھا الانسان، قیامت کی ایک جھلک پیش کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کرتا ہے اور اسی قیامت کے اس کو فکر دلاتا ہے کہ اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان بے شک تو کادح محنت مشقت کرتا ہوا، الی ربک اپنے رب کی طرف جاری ساری ہے، کدحا خوب محنت کرتا ہوا، فملاقیہ پس تو ان قریب اس سے ملنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ پس جب کہ وہ شخص کہ جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ، بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا تو یہ وہ خوش قسمت ہے کہ جس کا آسان حساب ہوگا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا اور لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ قیامت کے دن حساب کتنی طرح کے ہیں؟ حساب دو طرح کے ہیں، اور کچھ وہ خوش قسمت ہے جن کا حساب ہے ہی نہیں، کہ جو بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان میں سے کرے، آمین۔ اور جن کا حساب ہے وہ دو طرح کا حساب ہے، ایک آسان حساب ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے، اور وہ بھی حقیقت میں حساب نہیں ہے، وہ بھی صرف حساب دکھانا ہے، پوچھنا نہیں ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو، نیک آدمی کو، کہ جس کے اللہ نے بخشش مغفرت کرنا ہے، اس کو پردے میں رکھ کر اس کا اعمال نامہ دکھائے گا اور اس کو یاد کروائے گا کہ تو نے کیا 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 ہے، اس کے چھوٹے بڑے گناہ یاد کروائے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا کہ یہ تیرے وہ گناہ ہیں جن کو دنیا میں میں نے چھپائے رکھا، پردہ ڈالے رکھا، اور آج ان کو میں معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ آسان حساب کے جس میں صرف جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اعمال نامہ، پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں کیا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور جسے پوچھا گیا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم من نوقش الحساب فقد عذب او ہلک، کہ جس سے پوچھ لیا گیا کہ کیوں کیا ہے، سمجھو کہ ہلاک ہو گیا، مارا گیا۔ تو اس لیے یہ دو طرح کا حساب ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ پہلا جن کا آسان حساب ہوگا وہ ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ کامیاب ہو گیا۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے کا معنی کامیابی کا سرٹیفکیٹ، اس لیے فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ خوش قسمت اپنے گھر کو لوٹے گا خوشی خوشی، کیونکہ کامیاب ہو گیا، کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو اپنے گھر کو، کون سے گھر کو؟ جنت کو۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ لوٹنے کا لفظ جو ہے ہم کو کیا معنی دیتا ہے، کہ اصل گھر ہمارا جنت ہے۔ اصل گھر وہ ہے، ہم جو دنیا کے گھر بنانے بیٹھ گئے ہیں نا، یہ گھر نہیں ہے، اصل گھر جنت ہے۔ اس میں لوٹنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اس میں لوٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اور اس میں مزید یہ بھی ینقلب الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا، اپنے گھر کو لوٹے گا، کہ جیسے دنیا میں انسان کے گھر ہیں اور اس میں اس کو جاتے ہوئے
گھر کو پہنچتے ہوئے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے رستہ، اب پتہ ہوتا ہے کہاں سے جاتا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جنت والے بھی جنتوں میں اللہ نے جو ان کے لیے تیار کیے ہیں منزلیں، ان کے جنتوں میں گھر ہیں، وہ جنت میں ایسے ہی پہنچیں گے جیسے وہ پہلے سے ان رستوں کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت مکمل کرتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَمَّا، اور جب کہ وہ شخص، مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، جس کا اعمال نامہ دیا گیا اس کو، وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وراء کے معنی پیچھے، ظہر کے معنی پیٹھ، کہ جس کی پیٹھ پیچھے سے اس کو اس کا اعمال نامہ دیا گیا۔ تو پیٹھ پیچھے اعمال نامہ ملنے کا معنی کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے ہاتھ کو نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے نکالا جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جس طرح قیدی کے ہاتھ پیچھے جکڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ مجرم ہے، اس کے بھی ہاتھ پیچھے جکڑے ہوں گے، تو اس لیے اس کو اعمال نامہ پیچھے جکڑے ہوئے ہاتھوں میں ملے گا۔ تو یہ معنی پیٹھ پیچھے ملنے کا۔ تو جس کو اعمال نامہ دیا گیا اس کی پیٹھ پیچھے، اور دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں، اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندہ ہوگا، جیسے بھی ہوگا اس کو وہاں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فسوف یحاسب فسوف یدعو ثبورا، فرمایا فسوف، پس وہ یدعو ثبورا، وہ ہلاکت کی دعا کرے گا۔ ثبور کے معنی ہلاکت، تباہی۔ کیا کہے گا؟ میں مارا گیا۔ جس طرح کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے نا، کسی پر کوئی مصیبت آفت پڑتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ مارے گئے بھی، ہلاک ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ اگر دنیا کی چھوٹی موٹی مصیبتیں آنے پر لوگوں کی اس طرح کی پکاریں ہوتی ہیں، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن جس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ اپنے اوپر ویسے بھی کہے گا مارا گیا، ہلاک ہو گیا، اور اپنے اوپر ہلاک ہونے کی دعا بھی کرے گا کہ اللہ میں مر جاؤں، میں ختم ہو جاؤں، لیکن ختم ہوگا نہیں، کیونکہ موت جو آنا تھی وہ دنیا میں آ چکی، آگے کو موت نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ موت جو آنی تھی وہ دنیا میں ہے، صرف آگے آخرت میں کوئی موت نہیں ہے۔ جو جنت میں چلا گیا وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں ہے، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے بغیر کسی موت کے جہنم میں ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کی ہلاکت کی دعا کرے گا، لیکن ہلاکت ہوگی نہیں۔ ہلاک ویسے تو تباہی ہوگی، اس کے جو عذاب آئیں گے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، ہاں پھر کیا انجام ہوگا؟ یصلا، داخل کیا جائے گا، پہنچے گا، داخل ہوگا، سعیراً، بھڑکتی آگ میں، بھڑکتی جہنم کی آگ میں، کہ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید اور سخت ہے، اس آگ میں داخل ہوگا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، اس کا جرم کیا تھا؟ اور جرم ذرا سنیے اور ذرا غور کریں ہم بھی اپنے اندر یہ جرم سنتے ہوئے۔ اور قرآن کی ایک عجیب جو اس کا انداز ہے قرآن کا، کہ قرآن نے لوگوں کے نام نہیں لیے کہ فلاں یہودی، فلاں کافر۔ قرآن نے بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں، جنت والوں کے حوالے سے بھی آپ پڑھو گے اکثر و بیشتر جنت والوں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح جہنمیوں کے بارے میں بھی کہ جہنمی لوگ کون ہیں، اللہ نے کسی قوم قبیلے کا نام نہیں لیا، ان کی بھی صفتیں بیان کی ہیں کہ جہنمی کون ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کچھ ان جہنمیوں کی صفتیں بیان کی ہیں۔ ہاں، ان کا جرم کیا تھا، ان کی صفت کیا تھی؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ کان، بے شک وہ تھا، فی اہلہ، دنیا میں اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھروں میں، مسرورا، بڑا خوش تھا۔ ہاں، دنیا کی خوشی، دنیا کی لذتیں، دنیا کی عیاشی، دنیا کی بدماشی، دنیا کی عیش و عشرت، اس میں پڑا ہوا تھا۔ اور کیا تھا؟ انہ ظن ان لن یحور، بلکہ دنیا کی مستیوں میں پڑھ کر آخرت کو نہ کہ صرف بھولا ہوا تھا، بلکہ اس کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد کوئی آخرت، دنیا کو آخرت ہے ہی نہیں، کوئی آگے قیامت ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کو اللہ کے ہاں لوٹنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ انہ ظن، اس کا گمان تھا، اس نے گمان کیا تھا، ان لن یحور، حارا یحور ہوتا ہے کسی چیز کا پلٹنا، لوٹنا، کہ وہ ہماری طرف لوٹے گا نہیں، اس کا خیال یہ تھا۔ اور یہ خیال اللہ نے ذکر کیا قرآن کریم میں، سورۃ الکہف میں اللہ نے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی امیر تھا جس کے باغات تھے، کھیتیاں تھیں، اور دوسرا غریب آدمی تھا، مومن تھا۔
تو جو غریب آدمی ہے، ایمان والا نیک آدمی، وہ باغوں والے کو تھوڑا سمجھاتا ہے کہ اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں، یہ باغات سارا کچھ دیا تجھے، تو کہنے لگا یہ تو میرے ہے، ہاں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی تباہ ہوں گے، بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ انسان جب دنیا کے مال و دولت ملتے ہیں، اس کا دماغ اس قدر خراب ہوتا ہے کہ اس کو پھر آخرت بھول جاتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، اور میں لوٹ کر جانا بھی ہے کہیں پر۔ جس اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے وہ مجھے لوٹا بھی لے گا، اس کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی نہ فکر ہے نہ اس کے لیے سوچ، بلکہ ویسے ہی انکار ہے۔ تو یہاں پر میرا فرماتا ہے کہ اپنے گھر میں مسیاں کرتا تھا، دنیا میں بڑی مسیاں کرتا تھا، بڑی عیاشیوں بدماشیوں میں پڑا ہوا تھا، اور سمجھتا تھا کہ اس نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہی نہیں ہے، بس دنیا کی دو مال و دولت جو مل گئے بس یہی سارا کچھ ہے۔ اور آپ کے سامنے دنیا داروں کا حال، اور ہمیں خود بھی ان آیتوں کو سنتے پڑھتے ہوئے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی دنیا کی مسیحوں پڑھ کر آخرت کو بھولے تو نہیں ہوئے، آخرت کو نظر انداز تو نہیں کیا ہوا، آخرت کی سوچ و فکر ہمارے اندر کہاں تک ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام یقین کریں، ایک ایک لمحے ان کی آخرت کی یاد ہوتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر صحابی تھے، اللہ نے ان کو بڑا مال دیا تھا۔ تو ایک دن دسترخوان پر بیٹھے، اللہ کی نعمتیں جو دی تھی انہوں نے، کھانے بیٹھے تو رونے لگ گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کی نعمتیں سامنے پڑی، رو کیوں رہے ہو؟ کہتے رو اس لیے رہا ہوں کہ کہیں اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دینی تھی کہیں دنیا میں تو نہیں دے دی۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو کچھ دینا دنیا میں دے دیتا ہے، حتیٰ کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ باقی نہیں بچتا۔ اور خاص طور پر کافر بے ایمان، فاسق فاجر، اگر کوئی اچھا کام کرتے بھی ہیں، ان کے کوئی اس طرح کے کام ہوتے بھی ہیں، اللہ ان کے سارے بدلے دنیا میں چکا دیتا ہے۔ ان کو مال و دولت میں فراوانی ہے اور عزت و وقار ہے، سارا کچھ دنیا کے اندر ان کو مل جاتا ہے، جو ملتا ہے، آخرت میں سوائے عذاب کے ان کے لیے اور کچھ نہیں بچتا۔ تو اتنے جلیل القدر، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ ان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو اس قدر فکر اور ڈر ہے۔ عمر فاروق شہید ہو رہے ہیں، اللہ کی راہ میں شہادت پا رہے، اور کیا کہتے ہیں کہ کاش کہ میں آتا ہی نہ دنیا میں، ایک روایت، اور کاش کہ کہتے ہیں کہ میں کوئی جان بکری ہوتا، کوئی ذبح کر کے لوگ کھا چکے ہوتے اور میرا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ جن کو ایک نہیں کئی بار جنتوں کی خوشخبریاں ملی ہیں، ان کا یہ حال تھا آخرت کی فکر کا، اور ہم دن رات گناہوں میں لدے ہوئے لتڑے ہوئے، پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، آگے کیا ہے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا، ان جہنمیوں کا، کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ دنیا میں بڑی مزے میں تھا، بڑی لذتوں میں تھا، بڑی عیش و عشرت تھی، اور انہ ظن ان لن یحور، بلکہ اس کو یہ تھا کہ میں نے لوٹنا ہی نہیں ہے، بس دنیا میں آگے مزے اڑا لیے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ ماتا کیوں نہیں، اس کا رب اس کو خوب دیکھ رہا تھا کیا کر رہا ہے، اس کی ایک ایک حرکت، اس کی ایک ایک بات اللہ کے سامنے تھی، اور صرف سامنے نہیں بلکہ نوٹ ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس انداز سے ہر چیز کو نوٹ کیے ہوئے، اور یہ ہے ہر فاسق فاجر کا، کافر کا حال اس دنیا کے اندر، دنیا کے ساتھ دل لگا ہے، دنیا کے مسیاں ہیں، دنیا کے مزے ہیں، مزید ان کو حاصل کرنے کی دوڑ میں ہے، اور اسی دوڑ میں وہ دوڑتا ہی آخر میں قبر میں جا پہنچتا ہے۔ اور جبکہ مومن مسلمان، اللہ نے ان کا بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، سورۃ الحاقہ میں اللہ ماتا ہے کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کھاؤ پیو، اب مزے اڑاؤ، کس وجہ سے؟ کہ جو تم دنیا میں محنتیں مشقتیں کر کے آئے ہو، دنیا میں روزے رکھے، فاقے کاٹے، کو دین، اللہ کے دین کے لیے مشقتیں اٹھائیں، آج ان کا صلہ مل گیا جنت کی شکل میں، تو آج ہے مزے کے دن۔ اور دوسری آیتوں میں اکثر کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی ڈر خوف ہے نہ کوئی غم کریں گے۔ تو اس لیے
ہاں دنیا میں غم خوف تھے، ڈر خوف تھے ان کے لیے، طرح طرح کے غم تھے، طرح طرح کی پریشانیاں تھیں، تنگ دستیاں تھیں. اور مومن کا معاملہ ہی ہوتا ہے. ہم نے صاحب کا مجلس میں ذکر کیا تھا کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن، کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہاں کافر کے لیے جنت ہے، اس کے لیے مزے ہیں. اس لیے مومن، اس کے لیے دنیا ہے ہی امتحان، ہر ایک کے لیے امتحان کی جگہ ہے، لیکن مومن مسلمان چونکہ اس کو امتحان سمجھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ امتحان کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تنگ دستیاں ہوتی ہیں، تاکہ اس کے اثر، اس کی نعمت آخرت میں اس کو ملے. لیکن بے ایمان اس کے لیے کیا ہے کہ دنیا کے اندر مزے اڑا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جگہوں پر مزے جمع نہیں کرتا. دنیا کے اندر جسے مزے اڑائے ہیں، پھر آخرت کے مزے اس کے لیے نہیں ہیں. ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ جو حقیقی مزہ ہے، کہ جو حقیقی دل کا سکون و اطمینان ہے، ہاں وہ بھی کس کو ملتا ہے؟ وہ بھی مومن کو ملتا ہے دنیا کے اندر بھی. اسی علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک وہ جنت ہے کہ جو دنیا کی اس جنت میں ہی جائے گا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جائے گا. دنیا کی جنت کون سی ہے؟ وہ دلوں کے سکون و اطمینان کی جنت ہے، وہ قرآن کی جنت ہے، اللہ پر ایمان کی جنت ہے. تو بات کر رہے تھے کہ اس کا جرم کیا ہے کہ گھر میں دنیا کے اندر بڑے لذتوں میں تھا، آخرت کو بھولا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا. اللہ نے اس کو ڈھیل دی تھی، مہلت دی تھی، رسید اسی کھلی چھوڑی ہوئی تھی، لیکن اس کو بھولا نہیں تھا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اس کا رب اس کو خوب دیکھ رہا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ قسمیں کھا کے مزید قیامت کی حقیقتوں کو واضح کرتا ہے. فلا اقسم بالشفق، کہ میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں بالشفق، شفق کی. شفق کیا ہوتا ہے؟ ہاں صبح کے، شفق کیا ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد کہ جو باقی مغرب کی طرف سرخی رہ جاتی ہے، کہ جس کے غائب ہونے پر عشاء کا وقت ہوتا ہے، اس کو شفق کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، واللیلی، اور رات کی قسم کھاتا ہوں، وما وسق، اور جو رات جمع کر دے. رات کیا جمع کرتی ہے؟ ہر چیز جمع کر دیتی ہے. لوگ سارے دن کو بکھرے ہوتے ہیں، کوئی اپنے آفس میں ہے، کوئی فیکٹری میں ہے، کوئی اپنے کھیت میں ہے، کوئی کہاں پر ہے، کوئی کہاں پر ہے. گھر کے افراد 8-10 افراد ہیں، دن کو سارے بکھرے ہوتے ہیں اور رات کو سارے جمع ہو جاتے ہیں. پرندوں کو دیکھیے، جانوروں کو دیکھیے. ہاں پرندے صبح ہوتی اڑتے ہیں، جہاں جہاں ان کا رزق لکھا ہوتا ہے پہنچتے ہیں، اور شام کے وقت سارے جس درخت پر جہاں پر ہے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں. تو رات جو ہے وہ جمع کرتی ہے. یہ قدیم زمانوں سے لے کر تو میں واللیل، رات کی قسم، وما وسق، اور جو رات جمع کر دیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم، اذا، جب اتسق، پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے. اور چاند کو آپ دیکھتے ہیں طلوع ہوتا ہے شروع میں، مہینے کے شروع میں باریک سا، بڑا ہوتا ہوتا مہینے کے درمیان میں پورا ہو جاتا ہے. کہ چاند کی قسم جب پورا ہو جائے، اللہ نے قسمیں کھائیں کس لیے؟ آگے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ یقیناً تم کو ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ طے کرنا ہے. ترکب رکب کے معنی ویسے تو چڑھنا ہوتا ہے، کہ تم کو چڑھنا ہوگا ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ تم کو طے کرنا ہے. معنی کیا ہے؟ کہ تم دنیا میں ایک حال میں نہیں ہو، اور یہ ہر انسان جانتا ہے. اپنے جسمانی طور پر بھی ایک حال میں نہیں ہے. بچپن تھا، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، مراحل دنیا کے طے ہو رہے ہیں، سمجھے نا. مال و دولت کے لحاظ سے بھی ایک حال نہیں رہتا، کبھی امیر ہے، کبھی غریب ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، ایک حال نہیں ہے. دنیا کے حالات مسلسل پلٹا کھا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ تم کو ہر حالت میں تمہارے حالات بدلتے رہیں گے. اس لیے آپ سچ میں خود اس کی تفسیر میں بیان کر فرمایا من حال الی حال، کہ تم کو ایک حال سے دوسرے حال جانا ہوگا. ان تمہاری حالتیں بدلتی رہیں گی، ایک حالت کے بعد دوسری حالت. اچھا، یہ قسم کھانے کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہ جب تم دیکھتے ہو کہ تمہارے اپنے حالات مسلسل تبدیلی میں ہیں، تمہارے اپنے جسم مسلسل تبدیلی میں ہیں، دنیا کی ہر چیز مسلسل تغیر تبدیلی میں لگی ہے، تو پھر تم نے دنیا کے ساتھ دل لگا کیسے لگا کے بیٹھ گئے؟
کہ دنیا ایسی رہے گی، ایسی دنیا چلتی رہے گی، مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر سے نکلنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، کوئی محشر کا میدان نہیں ہے، آگے کچھ جزا سزا نہیں ہے، اور اس کو تم کیسے بھول گئے؟ تو یہ بھی قسم اسی لیے کھائی گئی ہے کہ بتانے کے، اور تینوں قسمیں جو کھائیں ان کا بھی تعلق اس سے۔ قسمیں کیا ہیں پھر دیکھیے ذرا، قسمیں کھائی ہیں فلا اقسم بالشفق، شفق کیا ہے وہ آپ کو بتایا کہ جو سرخی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے غائب ہو گئی، تھی ختم ہو گئی، تبدیلی آ گئی۔ واللیل وما وسق، رات آتی ہے سارے جمع ہو جاتے ہیں، دن چڑھتا پھر بگڑ جاتے ہیں، اس کے معنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اور چاند بھی نکلتا ہے باریک، موٹا ہوتا ہوتا پورا ہو جاتا ہے، پھر باریک ہونا شروع ہوتا ہے اور مہینے کے آخر میں پھر اسی حد میں جا پہنچتا ہے۔ مسلسل ہر روز چاند آپ کو درس دے رہا ہے کہ دنیا تبدیلی میں ہے، دنیا تغیر میں ہے، آنے والا دن رات ہر روز ہم کو بتا رہا ہے کہ دنیا ایک حالت میں نہیں رہنے والی۔ تم کیسے دل لگا کے بیٹھ گئے بھائی؟ ہاں، دل اس چیز پر لگاؤ جو ایک حالت میں ہو، جو تبدیل نہ ہوتی ہو، کہ جو تمہارے سامنے مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیسے تم نے دل لگا لیا سر؟ تو یہاں ماتا اللہ تعالیٰ کہ قسم کھا کے ساری قسمیں کا فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم کو ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں بدلتے رہنا ہے۔ ہاں، زندہ ہو آج کل موت آئے گی، آج زمین کے اوپر ہو کر زمین کے اندر ہوگے، پھر تم کو زمین سے نکلنا ہے، رب کائنات کے سامنے کھڑے ہونا ہے، محشر کا میدان ہے، قیامت کے مراحل ہیں، بڑے خطرناک مراحل ہیں، اور پھر آگے جنت یا جہنم ہے۔ یہ سارے مراحل ہیں جو تم نے طے کرنے ہیں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ ماتا ہے حیرانگی سے کہ کیا ہے ان لوگوں کو اس ساری حالات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، پھر بھی قیامت کو نہیں مانتے، پھر بھی کہتے کہ ہم ہمیشہ ایسے رہیں گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، وَإِذَا، اور جب قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو لا يسجدون، سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں پر سجدہ تلاوت ہے کہ جس کو کرنا سنت ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے تنبیہ کی ہے۔ اور یسجدون ویسے تو ایک سجدہ وہ ہے کہ جو حقیقی سجدہ ہے، کہ جو سجدہ زمین پر آدمی اپنے سر کو جھکا کر کرتا ہے، لیکن ایک وہ سجدہ ہے کہ جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ وہ سجدہ کون سا ہے؟ وہ صرف پیشانی کا سجدہ نہیں، وہ دل کا سجدہ ہے، کہ دل کا اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے لیے مطیع ہو جانا۔ آج ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کرنے چاہیے، کرنا ضروری ہے، ہمارے دین کا بنیادی ایک حصہ ہے، ایک فریضہ ہے، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ یہ سجدے رکوع ہم کو کیا سبق دیتے ہیں۔ اس لیے سجدے رکوع کرتے رہتے، 70 سال سے کر رہا ہوگا آدمی، پھر بھی اکڑا ہوا ہے، دل میں پھر بھی تکبر ہے، ان سجدے رکوع کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، کسی کو سمجھے ہی نہیں کہ سجدے ہم کو کیا سکھا رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سے وہ سجدہ چاہتا ہے کہ جس میں انسان کا دل اللہ کے سامنے جھک جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر لوگ مسلسل تکذیب میں جھٹلانے پر لگے ہوئے ہیں، مسلسل اللہ کے وعدوں کو، اللہ کی باتوں کو، قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ کوئی اپنی زبان سے جھٹلا رہا ہے کافر، ابو جہل جیسا، کہ قیامت ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، مٹی بن کے ختم ہو گئے، اور کو اپنے زبان حال سے جھٹلا رہے ہیں۔ زبانیں دو طرح کی ہیں نا، ایک زبان جس سے ہم بولتے ہیں، اس کو زبان قال کہتے ہیں، اور دوسری زبان حال۔ زبان حال کیا ہوتی ہے؟ آدمی کی حالت یہ بتاتی ہے کہ اس کا آخر پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایک آدمی دن رات دنیا کی دوڑ میں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، ہر وقت اس کی دنیا ہی کی فکر، آخرت کو کبھی سوچا ہی نہیں، آخرت کی بات ہی نہیں کبھی، تو کیا خیال ہے اس کا آخرت پر ایمان ہے؟ اگرچہ کلمہ پڑھتا ہوگا، اگرچہ کہتا ہوگا کیا قیامت آئے گی، لیکن اس انداز سے ظلم و ستم ہے، جرم گناہ ہے، ہر طرح کے، پتہ چلتا ہے کہ اس کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں۔ اس کی زبان حال، اس کی حالت بتا رہی کہ اس کا قیامت پر کوئی ایمان نہیں۔ اسی بات کر رہے ہیں کہ جھٹلانے والے طرح طرح کے لوگ، بل الذین کفروا یکذبون، لیکن کافر پھر بھی جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، ان سے بے پرواہ نہیں ہے، ان سے لاپرواہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم، اللہ بہت بہتر جانتا ہے، بما یوعون، کہ جو اپنے سینوں میں
اپنے خیالات وسوسے دل میں لیے پھرتے ہیں، دل دماغ میں اس میں ان کے کیا گھوم رہا ہے، دنیا سمائی ہوئی ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے خیالات کو جانتا ہے۔ تو جو دلوں کے خیالات کو جانتا ہے وہ ظاہری عملوں کو نہیں جانتا۔ اور یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے کہ قرآن ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو ہونا بعض اوقات ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے، دل کے وسوسوں کو، دل کے خیالات کو، دماغ میں کیا گھوم رہا ہے تمہارے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اگر اس کو جانتا ہے تو زبان سے جو تمہاری باتیں نکل رہی ہیں اس کو نہیں جانتا، وہ نہیں سنتا کیا؟ تمہارے ہاتھ پاؤں کے اعمال نہیں دیکھتا کیا کر رہے ہو؟ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو ان کے دل دماغ میں جو یہ سمایا ہوا ہے، جو سوچے فکرے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اللہ ماتا ہے کہ پھر ان کو خوشخبری دو، بشارت دو دردناک عذاب کی۔ علماء کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے بشارت تو ہوتی کسی اچھی چیز کی، خوشخبری سنانا، کہ ان کو خوشخبری سناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کافر کے ساتھ مذاق ہے کہ تو خوشخبریاں چاہتا ہے نا، سمجھتا ہے کہ نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ آپ کے زمانے کے کافر بھی کہتے تھے کہ پہلی بات تو مرنے کے بعد کو اٹھنا ہی نہیں ہے، مر کے مٹی بن کے ختم ہو گئے، اگر کوئی آگے کوئی اٹھنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی بھی، کوئی جنت وغیرہ ہوگی بھی، تو کہتے وہ بھی ہمارے لیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو پھر خوشخبری سناؤ، یہ خوشخبریاں سننا چاہتے ہیں، ان کو خوشخبری سناؤ کسی بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے جو ختم نہ ہونے والا۔ تو یہاں پر اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کر دیا۔ اس صورت کے اندر دو گروہ تھے شروع میں بھی، کہ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ہاں ان کو خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹیں گے۔ صورت کو اسی چیز سے ختم کیا کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے۔ اور دوسرا گروہ جن کو پیٹھ کے پیچھے سے ان کا اعمال نامہ ملا، ان کا تفصیل سے ذکر کیا کہ کس جہنم میں جائیں گے، کیا ان کا حال ہوگا، ان کا جرم کیا تھا۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، سچا ایمان، باتوں کا ایمان نہیں، صرف خالی کلمہ پڑھنے کا ایمان نہیں کہ جس کلمے کا معنی بھی نہ آتا ہو۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، کسی کلمے کا معنی پوچھ رہا ہو، بلکہ کلمہ ہی شاید نہ آتا ہو، اکثر کو کلمہ ہی نہیں آتا، اور معنی تو پتہ ہی نہیں کہ معنی ہم کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج صبح کی بات ہے، ہمارے نوعمر بچے، یعنی کہ چھوٹے نہیں، 12 14 15 سال کے بچے پوچھ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ یقین کرے 14 15 سال کے بچوں میں سے 2 4 تھے بتانے والے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ مسلمان بچے 14 15 سال سے مسلمانوں کے گھر میں رہنے والے لا الہ الا اللہ کا معنی کا پتہ، ترجمہ بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ صرف یہ نام کا ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ حقیقی ایمان کو چاہتا ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ جو سچا ایمان لائے، حقیقی ایمان لائے، کہ جس ایمان کے اندر کوئی شرک کی ملاوٹیں نہ ہو، جو خالص توحید پر مبنی ہو، سچا عقیدہ ہو، ایسا ایمان۔ اور پھر خالی ایمان بھی نہیں، اس کے ساتھ کیا ہے، وعملوا الصالحات، عمل کیے نیک۔ اور ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ عمل الصالحات کیا ہوتے ہیں، نیک عمل کیا ہوتے ہیں، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو، جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، ایمان بھی صحیح ہو، سچا ہو، اس میں بھی وہ شرک نہ ہو، اور پھر عمل بھی اللہ کے لیے خالص ہو، اور ہو بھی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق۔ تو یہ 2 بڑی شرطیں ہیں کامیابی کی، سچا ایمان اور عمل صالح، کہ ایمان کے اندر بھی کوئی ملاوٹیں نہ ہو، کوئی شرک وغیرہ کی، اور عمل بھی ہے وہ بھی اللہ کے لیے خالص ہو۔ کیونکہ آج بعض اوقات آدمی شرک تو نہیں کر رہا، لیکن ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نیک کام کرتا ہے دنیا کی خاطر، دنیا یہ کہ کچھ دنیا کا مل جائے، دنیا کی کوئی چیز مل جائے، یا کرتا تو نیک کام ہے بڑے اخلاص کے ساتھ، لیکن سنت طریقہ ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ سارے نیک عمل نہیں ہے۔ میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا۔ ہاں، اس جنت کا جس کا وعدہ کیا تھا نا، ینقلب الی اہلہ مسرورا، کہ لوٹے گا اپنے گھر کو بڑا خوشی خوشی۔ ہاں، وہ گھر ہمیشہ کے لیے، اس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، کہ ایسا اجر غیر ممنون، جو کبھی ختم نہ ہونے والا۔ اور وہ جنت ہے کہ جو جنت نہ خود کبھی ختم ہوگی، اور اس کی نعمتیں ختم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو
تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہے گا یا اہل جنت خلود لا موت، اے جنت والو ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ انکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، دوسری آیت کے اندر کہ تم کو ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ انکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوانی ہی رہے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا جنت میں۔ ان لکم ان تنعموا فلا تنقموا ابدا، ہمیشہ نعمتیں ملتی ہی رہے گی، نعمتیں کبھی چھینی گئی نہیں۔ تو یہ اصل نعمت اور یہ اصل وہ گھر کہ جس کے لیے انسان کو لوٹنے کے لیے اس گھر کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی، ہم نے ذکر کیا تھا صاحب کا سورۃ العلق میں، ہم جب سجدہ کیا تھا کہ سجدے کا حکم کیا ہے۔ سجدہ تلاوت جو ہے، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے جو سجدہ کیا جاتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ سنت ہے۔ سنت ہونے کا معنی کر لیں ٹھیک ہے، نہ بھی کریں تو گناہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، کبھی کر لیتے اور کبھی نہ کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے ممبر پر خطبہ دیا، آیت آئی جس میں سجدہ آتا ہے، ممبر سے اترے، سجدہ کیا اور سبھی لوگوں نے ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ کچھ خطبوں جمعوں کے بعد پھر انہوں نے آیت پڑھی کس چیز میں سجدہ آتا تھا، تو جب انہوں نے آیت پڑھی تو لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا پچھلی دفعہ سجدہ کیا تو آج بھی کریں گے، تو میرے فاروق فرماتے کہ نہیں، یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا، اور خود جان بوجھ کر چھوڑا، نہ کیا، بتانے کے لیے کہ سجدہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن سنتے، آپ قرآن تلاوت کرتے، کبھی آپ سجدہ کر لیتے ان کے ساتھ اور کبھی نہ کرتے۔ تو اس لیے سجدہ تلاوت جو ہے یہ فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ سنت ہے۔ اگر کر لیں ٹھیک ہے، نہیں بھی کیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ویسے آدمی اگر اکیلا قرآن پڑھ رہا ہے تو کرنا چاہیے، ویسے بہتر کرنا چاہیے، تو لیکن کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیں تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ بارک اللہ فیک۔